اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین صلوات عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں: حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، جیسے کہ منزل توحید میں منزل توحید میں جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا۔ دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے، اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے۔ تیسرے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
تو تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر، یا سمجھنا چاہے گا، یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے، اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے، سننا بھائی، تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا، یہ میسج اللہ کا پہنچا۔ پیغمبر کو اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو، اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی لہجہ نرم رہے، آواز دھیمی رہے، لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا، دل نشین انداز میں بحث کرنا۔ تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے، وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر دے گا؟ سننا ابھی تو منزل تبھی ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں۔ تو اسلام کی دعوت کے، اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے ہیں۔ بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں، پھر یہ تمہید اس مقام پہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے، یا حکمت سے بلاؤ، یا موعظے سے بلاؤ، یا جدال احسن سے بلاؤ، اچھی بحث سے بلاؤ۔ چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس اسلام میں طریقے ہی تین ہوں، اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں، ایک طویل بیماری کے بعد، تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے، بیمار آل محمد بھی ہوئے تھے، نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا۔ اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، میں دوائیں کھا رہا ہوں، بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، یہ بھی تو چادر میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمدآلود تھیں، آنکھوں میں چشم تھی، بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا؟ اچھا حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا، منت ماری تھی نا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے، اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، توجہ، علی بیمار ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں، پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے۔ پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے، علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دھان رسول سے، اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے۔ تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں، یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا، یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد، وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے۔ چمن
گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ اب چونکہ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اور پاکستان واپس آنے کے بعد یہ پہلی تقریر کر رہا ہوں، تو اب توجہ رہے اس لیے کہ بڑے نامانوس موضوعات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو تبلیغ کے اسلام کی طرف دعوت دینے کے کل 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، جدال کی گنجائش نہیں ہے، اسلحے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ پوری توجہ رکھنا پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی۔ اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313۔ اور بتلاؤں جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو کہ ان میں ایسے بھی تھے، وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جنگ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے، اور جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل جا رہے تھے جنگ میں۔ تو اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بڑا نازک مرحلے پہ اسلام کی پہلی جنگ، اور اس میں پہلی جنگ، اس سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا، میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313، ٹھیک؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی۔ بھائی سنتے جاؤ، یہ غلط و رواں ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو، تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں۔ اچھا، تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنا محترم ہے انسان، سننا بھائی سننا، کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر، کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا، سننا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں، جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جو کسی انسان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے، تو اب ذرا سوچ سمجھ کے ان کے خلاف اسلحہ اٹھانا۔ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے؟ اچھا، تو اب آرام سے سنتے چلو، بہت آرام سے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ ذرا میں رخ بدل کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو انسان کا احترام، اور اگر یہ احترام پہنچ گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا یہیں سے۔ کتنا احترام ہے کہ ایک کو تم نے قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ایک کو بچا لیا، پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا، یہ ہے نا احترام؟ نہیں، میں عجیب و غریب جملہ کہنے والا ہوں،
بچہ ماں کے شکم میں آیا، ٹھیک، اس کا احترام کرو. اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا. یہ بات پہنچ گئی. دیکھو پیٹ میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا. انسان پیٹ میں آیا، اس کا احترام، ٹھیک ہے نا. یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے. اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے. اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت، یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ وہ ہے جو آ رہا ہے، یہاں تک ہم آ گئے. اس کا احترام کرو. جو آ رہا ہے دنیا میں، جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو. اچھا اب وہ آیا، اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا، اب تو مردہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، مر گیا، وہ ختم کر دو. اب تو احترام ختم کرو، اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے، لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے. تو میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. بھائی سننا یہ جملہ سننا. بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو، جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو. رکھتے نہیں ہیں اسے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لائٹر جب تک اس میں ایندھن ہے، گیس ہے، اسے استعمال کرو، جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے، تو اسے رکھا نہیں جاتا، اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں، وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب وہ انسان آیا، اس نے دنیا میں کام کیا، تمہیں فائدے پہنچائے، انسانیت کو فائدے پہنچائے، وہ چلا گیا. اب مردہ پڑا ہے، اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں، خبردار، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو، اس کا احسان ثواب کرو. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. عجیب مرحلہ فکر ہے. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی آسانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا، جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا. تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے. بھائی یہی لگنا تھا، تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے. یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے. اس نے کہا کہ یہ آدم ہے، اسے سجدہ کر. یاد ہے بھائی؟ سب کو یاد ہے نا. دیکھو بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ یہ جملہ اور دوہرا رہا ہوں. ایک طرف اتنا احترام، ٹھیک، کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام، انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام، اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو. یہی جو ہے نا، یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے. اس نے کہا نہیں، اس میں میری روح ہے. تب 2 نظریے ہو گئے، ایک یہ کہ مٹی ہے، دوسرا یہ کہ روح ہے. اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا، جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں؟ میں نے دبئی میں لگایا تھا. تکبیر، رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب تمہید
اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. یہ ہے احترام انسانیت. اس انسان کے لیے میرے نبی کو حکم ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک. حبیب اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو. سبیل راستہ، دو لفظ ہیں. صراط، اہدنا الصراط المستقیم، راستہ. سبیل راستہ، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں. اور چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نے کبھی آج سے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جتنی تفسیریں اس شہر لاہور سے لکھی گئی ہیں، اتنی تفسیریں ایک وقت میں کسی اور شہر سے نہیں لکھی گئی، چاہے وہ بغداد ہو یا غرناطہ ہو. تم سے بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ سبیل راستہ، صراط راستہ، ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم سب کو معلوم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط، یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے. اور رسول کے لیے کہا، عجیب و غریب مرحلے فکر میں تمہیں لے آیا ہوں. اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا ارشاد 108. قل، اور وہ آیت کی سورہ انعام کی. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے. تو صراط ہے اللہ کی، سبیل ہے رسول کی. یعنی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے. اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا اور جانے کے بعد دیکھنا. سورہ نحل جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک. حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تم بلاؤ، کوئی اور نہیں بلائے گا. یہاں تک آگے نا، رکے رہے نا. اسی سورے کے شروع میں، یہ آخر کی آیت ہے، شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. پڑھا لکھا مجمع. سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. تو دعوت دیں گے رسول، حفاظت کرے گا اللہ. 2 باتیں طے ہو گئی. اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے. تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے، سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے، سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے. اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اور اب میں بغیر تبصرے کے 2 آیتیں یاد کروں گا اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں، انہیں جا کے دیکھ لینا. حفاظت اللہ کرے سبیل کی، ہدایت سبیل کی اللہ کرے، سبیل کی دعوت رسول دے. تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کا سورہ فرقان پڑھو، 25واں سورہ. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو. سنتے جاؤ. بھئی آیت پہنچ گئی نا. اب جوڑ لو دوسری آیت سے. یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو. تو جو کچھ بھی ہو سبیل،
وہ اجر رسالت ہے. یہ سورہ فرقان میں کہا اور سورہ شورى میں کہا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ. دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں. رک کے سننا. بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں تک آ گئے نا. رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے. اگر دینی ہے تو میرے قربا سے توجہ رکھنا میرے قربا سے محبت اختیار کرو. یہ ہے میری رسالت کا پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا قربا نے بھی لیا. کتاب ہم نے بھی لی رسول سے قربا نے بھی لی. نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی قربا نے بھی سیکھی. تو شریعت ہم نے بھی رسول سے لی قربا نے بھی لی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پھل لگے ہوئے تھے کہ اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا. آیت میں جواب خود موجود ہے. بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والا, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. یہ بات اگر پہنچ گئی یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوگا. بھائی پھر سننا, 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں. اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والے, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے, لینے والوں میں نہ ہوتے. اچھا تو اب یہ لفظ سبیل تو واضح ہو گیا نا, سبیل کا لفظ تو واضح ہو گیا. سننا اس لیے کہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو کچھ آیتیں تو سنتے جاؤ. اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بات فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنی چاہیے. اور میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے پیغام اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اچھا تو آل محمد کی محبت سبیل, انکار تو نہیں کرو گے؟ میں نے اب تک کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے, میں آیتیں پڑھتا رہا. انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اور اگر انکار کرو گے تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. بھائی یہ میری مجبوری ہے. میرے پورے ذاکری کے کیریئر میں آیتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے اور وہ میری مجبوری ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے, ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتابی سے دیں گے. تو اب میں بہت طویل سورہ تو نہیں پڑھوں گا. سورہ حلقہ یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ سبیل ذہن میں رکھنا, سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل.
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہاں تک آگے. اچھا اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, اور وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو کھانا دیتے ہیں. وہ واقعات یاد آ گیا نا آپ لوگ. یہ جب واقعہ ختم کیا ہے پروردگار نے تو کہنے لگا, جا کے دیکھ لینا, میری بات پہ اعتبار نہ کرنا, یہ آل محمد کا واقعہ. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی ہم نے تذکرہ کر دیا, اب جس کا جی چاہے سبیل پہ آ جائے, جو چاہے سبیل سے منہ کو پھینکے بات. سننا اب میں کیا کروں, کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں کہ ان ھذہ تذکرۃ. بھائی سنو, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تذکرہ تو کر دیا, اب تمہارا جی چاہے تو سبیل پہ آ جاؤ, جی چاہے تو سبیل سے منہ کو پھیر کے بھاگ جاؤ. تو سبیل خود آل محمد, سبیل آل محمد کی محبت, سبیل آل محمد کا تذکرہ. یہاں تک آ گئے, یہاں تک آ گئے, ٹھیک ہے نا. اب اگر چاہتے ہو کہ بات اور وزنی ہو جائے تو قرآن لے آؤ, ورنہ میرے حوالے پہ اعتبار کر لو. میرے حوالے پہ اعتبار کر لو, مجلس کے بعد قرآن بھی دیکھ لینا. پھر سننا, سبیل خود آل محمد, سبیل آل محمد کی محبت, سبیل آل محمد کا ذکر. یہ تینوں چیزیں سبیل ہیں. سورہ فرقان 25واں سورہ. یوم یعض الظالم علی یدیہ, قیامت کا دن ایک ظالم بڑا شرمندہ ہوگا. وَیَقُولُ, اور بار بار کہے گا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. نتیجہ نکل رہا ہے. سبیل تک آگے, سبیل. پھر سننا, اس لیے کہ ابھی آیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, اس کے بعد کی آیت پڑھوں گا, اور نہیں پڑھوں گا نہیں تو میں ہدیہ کر کے جاؤں گا. آل محمد سبیل, آل محمد کا ذکر سبیل, آل محمد کی محبت سبیل. یوم یعض الظالم علی یدیہ, قیامت کا دن ایک ظالم, ایک, خدا معلوم کون ہے, نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم. اچھا میں اگر نام کسی کا چھپا لوں تو مجھے کچھ خوف ہوگا, میری کچھ مصلحتیں ہوں گی. وہ تو مالک الملک ہے. ایسا ہے نا بھائی, اسے کس بات کا خوف ہے؟ تو اگر مصلحتاً کوئی بات چھپا لی جائے تو اسی کا نام تو تقیہ ہے نا. جو بھی ہو, یعض الظالم علی یدیہ, قیامت کا دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا شرمندگی سے. وہ یقول, اور کہے گا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ دوسرا آ گیا. عجیب بن رہے بھائی, سنتے چلو. اور ابھی آیتیں ہدیہ کروں گا, اس کے بعد کیا آیتیں, 2 آیتیں اور ہدیہ کروں گا. پھر سننا, یوم یعض الظالم علی یدیہ,
وہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو شرمندگی سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو ہی مانا ہوتا. ٹھیک ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. رک جاؤ یہاں پر. فلاں کچھ نہیں معلوم، یہ ہے کون؟ نہ قاری کو معلوم، نہ حافظ کو معلوم، نہ مفسر کو معلوم. مفسر کو لگ رہا ہے یہ ہے کون؟ اب مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ یہ فلاں دوست کون سا تھا، ظالم کا وہ دوست کون سا تھا جس کو اللہ فلاں کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے. یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے. تو اب جو بھی دشمن رسول ہو اور دشمن آل محمد ہو، اس کا نام اس خالی جگہ پہ لکھ لینا. سمجھ رہے ہو بات؟ سلامتی کے لیے بلند بھئی یہ سیکوینس کے لیے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا انہیں سمجھا رہا ہوں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، پہلی آیت، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر کہنے لگا، وہی ظالم کہنے لگا لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، میرے اس دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے ہی. تو تین ہو گئے، یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے. ظالم، فلان، شیطان. آیتیں پڑھ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. بھائی یہ آیتیں یاد رکھو گے نا، آیتیں یاد رکھو گے. ظالم، فلاں، شیطان. ادھر ظالم کا قول ختم ہوا، سورہ فرقان 25واں سورہ، اس کے فوراً بعد کی آیت دیکھو. وَيَقُولُ الرَّسُولُ، بھائی توجہ رہے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کا دن کہے گا میرے پروردگار میری امت نے ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہوا وہ ھذا، یہ ھذا میں اشارہ ہے، تو کیا قیامت کا دن قرآن کا کوئی نسخہ ہوگا جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کہیں گے ھذا القرآن؟ تو یہ ھذا کیوں آیا؟ تو بھائی قیامت کے ھذا کو دنیا کے ھذا سے ملا لو. قیامت میں کہا ھذا القرآن، اور دنیا میں کہا من کنت مولا ہو ھذا علی المولا. مل کے نعرہ لگائیں گے، بات سے بھی بات آنی چاہیے، اور باپ کی بات جو ہے وہ رائبٹ تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پہلا تجربہ کر رہا ہوں. تو اب یہ ناپاک، کیا ناپاک ہے بھی یہی، نہ ناپاک زبان پر ان کا نام آ سکتا ہے اور نہ ناپاک دل میں ان کی محبت آ سکتی ہے.
کبھی اس کی رشید پھر صحیح کہ یہ جملہ میں نے کیا کہا، ممکن ہے کہ اگلی 2 تقریروں میں اس کی وضاحت کروں. اور اب میں بات کو ظاہر ہے کہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں رہ گئی ہے، اور نہ معلوم میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا، میں پھر تمہیں واپس لے جا رہا ہوں. اچھا، تو اب انسان کا احترام اور اس انسان کو دعوت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں سر سجدہ ہے. یہاں تک آ گئے ہو نا، تو ذرا آرام سے سنتے جانا، بہت زیادہ تمہیں زحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت زیادہ نہیں. ابھی ہے میرے پاس 25 منٹ 20 منٹ تقریباً، نہیں صرف 20 منٹ ہے، اور اس 20 منٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ بات کو سبق کر دوں. لیٹ نکال دیں پرانی ساری میں ابھی تو تجربہ ہے. تو اب گفتگو کو تلخیص دینے کے لیے جہاں میں آ گیا ہوں وہاں سننے والوں کو روکوں گا. تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو اب دین کیا ہے، دعوت کیا ہے کہ رب کی طرف اپنے سر کو جھکا دو. سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. 3 جگہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور یہ تینوں آیتیں آپ کو ہدیہ کروں گا. ولا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. ہاں ہم کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو، ہم اسے اجر دیں گے، ہم اسے جنت دیں گے. چہرے کو جھکائے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو. من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے اور احسان بھی کرتا ہو. 2 آیتیں ہو گئی. وَمَن يُسْلِمْ سورہ لقمان، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، یسلم وجہہ، ذہن میں رکھنا، یسلم وجہہ. اور 2 آیتوں میں بلا من اسلم وجہہ، اسلم وجہہ، وجہ کے معنی چہرہ، اسلم کے معنی جھکا دینا. جو بھائی توجہ رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو جھکا دے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے. تو سب ہیں، بھائی توجہ رہے، سب ہیں اسلم وجہہ، اور ایک ہے کرم اللہ وجہہ. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اچھا بھائی، تو اب 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی. چہرے کو جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور احسان کرو، محسن، احسان کرو. یہ محسن کے معنی جانتے ہو؟ احسان کے معنی کیا ہے؟ کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، سبقت کرنا. یعنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا، کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، بندوں کے ساتھ اچھے عمل میں. یعنی عمل کرو، احسان کرو بندوں کے ساتھ. اللہ پہ تو احسان نہیں کر سکتے نا، احسان کرو گے بندوں پر. تو چہرہ جھکاؤ اللہ کے لیے، احسان کرو بندوں پر. نہ خالق سے کٹو نہ مخلوق سے کٹو. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ خالق سے بھی رشتہ رکھو، مخلوق سے بھی رشتہ رکھو. بھائی دیکھنا، تم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے دوران ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کر دیا، تو چونکہ اس نے تم سے سلامتی کا معاہدہ کیا ہے، سلام علیکم سلامتی کا معاہدہ ہے، تو تم پر واجب ہے کہ نماز کو وہیں روک کے جواب سلام دو.
تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے دین کے دو رخ ہیں، ایک طرف اللہ سے جڑے ہوئے ہو، دوسری طرف مخلوق سے جڑے ہوئے ہو۔ دیکھو کتنے نازک مراحل فکر ہیں، جن مراحل فکر سے اپنے سننے والوں کو میں گزار رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تو احسان کے معنی پہل کرنا۔ اب ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں تقریب میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہمارے یہاں پرسے کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں۔ یہ بدلے کا معاشرہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے احسان کا معاشرہ کہ پہل کرو۔ احسان پہل کرنا، توجہ رکھنا، احسان کے معنی پہل کرنا۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم پہل کرو۔ آیت کے آنے کے بعد اگر حکم پہ عمل کرو تو اطاعت ہے، اور آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر عمل کرو تو احسان ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ حکم آنے کے بعد پھر سننا، حکم آنے کے بعد اگر اطاعت کرو، آیت میں حکم آ گیا، اگر اطاعت کرو تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے۔ اگر اس پہ عمل کرو یہ اطاعت ہے، اور اگر حکم نہیں آیا اور تم نے وہ عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ احسان ہے۔ بس اتنا بتلا دو کہ ابو طالب نے مدد حکم آنے کے بعد کی یا حکم آنے کے پہلے کی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، اور بڑے نامانوس راستوں سے گزر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ عام طریقے سے یہ باتیں ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی۔ اب رک جاؤ۔ جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے، سننا، اور یہی میری گفتگو کا اختتام ہوگا۔ جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جاتی ہے، اور جو چیز بدلے میں دی جائے وہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ مثال دے دوں تو سمجھ جاؤ گے۔ دیکھو، دنیا میں ہمارا آنا، اس دنیا میں ہمارا آنا اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے کچھ کیا نہیں تھا جس کے بدلے میں دیا، تو اگر وہ واپس بلا لے تو واپس بلا لے، سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں، اور ذرا میں آسان کر دوں۔ دیکھو، جنت کے لیے دو بیانات ہیں قرآن میں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کہا نکلو جنت سے، توجہ رکھنا، اور مومنین کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وہ جو نبی تھا اسے کہا نکلو جنت سے، اور وہ جو مومنین ہے کہتا ہے کہ یہ نہیں نکل سکتے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں تک آگے یہاں تک پھر سننا، اسے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے۔ آدم سے کہا جنت سے نکلو، مومن خالدین فیہا ابدا، مومن کو اللہ نہیں نکال سکتا جنت سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اللہ خود کہتا ہے کہ ہمیشہ۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آدم کو جنت دی تھی احسان میں، واپس لے لی، اور مومنین نے عبادت کر کے خریدی ہے۔ نازک مراحل فکر جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں، لیکن جو جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس جملے کے لیے یہ تمہید ضروری ہے۔ پھر سننا، آدم ان کو جنت ملی تھی احسان میں، بدلہ کوئی نہیں تھا، کسی بدلے میں نہیں دی تھی، تو انہیں نکال دیا، اور جب آدم نبوت کا کام کرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں جائیں گے پھر نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ اسے کا بدلے میں ملے گی، اب جو ملے گی وہ بدلے میں ملے گی۔ مومنین جب نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، اور دین پر قائم رہ کے بدلے کے طور پر جنت میں جائیں گے تو اب اللہ انہیں نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ اسے کہ وہ خرید کے آئے۔ یہ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین کی جان اور مومنین کے مال کے عوض اللہ نے انہوں نے بھیجا، اور اللہ نے انہیں جنت بھیج دی۔ تو مومنین نے جنت خریدی ہے، جب خریدی ہے تو ان کی ملکیت ہو گئی، اب انہیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہاں تک آ گئے؟ اگر آ گئے تو صرف ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی احسان اگر ہو تو واپس ہو سکتا ہے، چیز اگر خریدی ہوئی ہو تو وہ ملکیت بن جاتی ہے۔ اللہ نے مرضی احسان میں دی یا علی نے خریدی؟
اللہ نے علی کو مرضی احسان میں نہیں دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. اب قیامت تک مرضی علی کے پاس رہے گی. تو اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اسے تو راضی کرو. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, گفتگو اس مرحلے فکر سے آگے نہیں جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے بیچ دیا اپنے نفس کو اور خرید لی اللہ کی مرضی. جملہ الٹ کے بھی ہو سکتا تھا کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جسے بیچ دی اللہ نے اپنی مرضی اور خرید لیا اس کا نفس. یہ نہیں ہے, بندے نے نفس بیچا, مرضی خریدی. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب ہجرت کی رات نفس ادھر گیا, مرضی ادھر آئی. بھائی بہت توجہ رہے. نفس گیا اللہ کے پاس, مرضی آئی علی کے پاس. بھائی یہی تو ہے نا, یہاں پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں. بیع و شرع, خرید و فروخت مکمل ہو گئی. ہجرت کی رات علی کا نفس گیا اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی آئی علی کے پاس. تو اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس, ٹھیک, اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس, اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. تو جو چیز میرے پاس ہوگی وہی تو میں دوں گا نا. بہت اچھے. بھائی تصویر مجھ سے لے لو, تصویر مجھ سے لے لو, چشمہ مجھ سے لے لو, ٹھیک ہے نا, لیکن میں تمہیں ٹائی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو جو چیز ہوتی ہے وہی انسان دیتا ہے. بھائی مرضی گئی اس کے پاس, نفس گیا اس کے پاس, اس سے تم بیعت مانگ رہے ہو اور اس سے مرضی مانگ رہے ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے. کبھی پھر صحیح. اب یہ وہ مسائل ہیں جو ایک گھنٹے میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتے, اور ابھی تمہارے شہر میں ہوں اور اگلی 2 تقریروں میں شاید کچھ مسائل کو تمہاری خدمت میں پیش کروں گا. اچھا, تو اب اس مرضی کا سلسلہ جانتے ہو کیا ہے؟ عجیب و غریب ہے. اب میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. دیکھو سورہ بضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ ہے مرضی رسول کہ حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. ٹھیک ہے نا, نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. یہ ہے رضائے رسول. رکے رہنا, یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اور یہ رسول علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. یہ مقام علی. پیغمبر نے مقام سیدہ کے لیے کہا ان اللہ یرضی لرضاها. یہ وہ بیٹی ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر راضی ہے. تو سوچ سمجھ کر اسے ناراض کرنا. اللہ اس کی مرضی پہ راضی. دیکھ رہے ہو یہ قول رسول, قول خدا, آل محمد کی مرضی دیکھ رہے ہو نا. اور اب یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین واپس آ جا, اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا. ایسے واپس آ
کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ بس میرے عزیز ہو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں 2 دقیقوں کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں۔ میرے حسین واپس آ جا، اپنے کام کو کر لیا تو نے، اب واپس آ جا۔ کیسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کچھ یاد ہے رضا الہی کی منزل بتلاؤں؟ جب حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا اور شمر سینے حسین پہ سوار ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے کانوں کو متوجہ کیا حسین کے لبوں کی طرف، تو حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وآیتمت العیان لکی ارا کا۔ مالک میں تیری مرضی کے مطابق پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آتا ہوں۔ ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، اور مالک اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماچے کھائے، مجھے سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، اور اس مرحلے پر گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جملہ پھر سننا، وآیتمت العیان، حسین کا جملہ، لکی ارا کا، میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے اب سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا سکینہ کتنی محبوب ہے حسین کو؟ یہ نہیں کہا کہ میں زینب کی بے چادری کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں عباس کے شانوں کے کٹنے کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ کہا کہ میں بچی کے تماچے کھانے کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کبھی تمہارے شہر میں ایک جملہ کہا تھا، اور وہی جملہ کہہ کر تم سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ نہ معلوم دنیا میں کتنی بیٹیاں ہوں گی اور نہ معلوم دنیا میں کتنے باپ ہوں گے، لیکن تاریخ انسانیت میں نہ حسین جیسا باپ گزرا، نہ سکینہ جیسی بیٹی۔ ہو چکے نا؟ جب تم نے گریہ کیا تو مجلس تمام ہو گئی، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو کسی مرحلے تک پہنچا دیا جائے۔ حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے باہر آئے، فنظر یمیناً و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ جملہ سننا، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ کچھ یاد ہے حسین کیسے سوار ہوتے تھے؟ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس ذوالجناح کو لاتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر باپ کا شانہ تھامتے تھے، اور اس شان سے حسین سوار ہوتے تھے۔ اب کوئی نہ تھا، حسین نے آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ ذوالجناح نے آواز پہچانی، مالک کی، گردن ڈالے ہوئے سامنے آ گیا۔ اب سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے، حسین خاموش کھڑے، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی آج سینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا۔ بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ شہزادی نے بھائی کا شانہ تھام کر سوار کرایا، بیوی پردے میں گئی واپس۔ حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، دیکھو سکینہ پہ بات کو تمام کرنا ہے۔ حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا۔ دیکھو جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ علم الحیوانات کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں۔ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا گردن ڈالے خاموش کھڑا رہا۔ اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا،
ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان میں کہنے لگے ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، کیا آخری وقت میں تم بھی میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا؟ حسین ابھی ذوالجناح سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے پاپا کو مقتل میں لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا، میرا بابا اگر گیا واپس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا